بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلی قدس اسرہ العزیز کے ملفوظات عالیہ جو آپ کے خلف اصغر حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے۔ مکتبۃ المدینہ کا یہ پیج نمبر ہے، مکتبۃ المدینہ کراچی کا 141 141۔ اس پہ بڑا ایک اچھا عنوان ہے، فتویٰ نویسی کیسے سیکھیں۔ اصل میں بات آئی وہ خلیفہ ہارون الرشید کی آج کے لیکچر میں، تو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ علم کے بڑے قدردان تھے، تو وہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں سے عنوان شروع ہو رہا ہے کہ ان کا بھی ذکر ہے، اور یہ آپ کا ویسے عنوان ہے خاص جو آپ پڑھ رہے ہیں، افتاء۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک روز حضرت مولانا شاہ سید احمد اشرف صاحب کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ رخصت کے وقت انہوں نے عرض کیا کہ مولوی سید محمد صاحب اشرفی اپنے بھانجے کو میں چاہتا ہوں کہ حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں، حضور جو مناسب خیال فرمائیں ان سے کام لیں۔ بعد میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے محدث اعظم ہند کچھوچوی، ان کا لقب ہے، مدن میاں اور ہاشمی میاں جو مشہور ہیں ان کے والد۔ ارشاد ہوا ضرور تشریف لائیں، یہاں فتوے لکھیں اور مدرسے میں درس دیں۔ یعنی وہ فاضل آدمی تھے تو ان کو اب یہ پیش کرنا چاہتے تھے یہاں۔ رد وہابیہ اور افتاء یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے۔ افتاء، رد وہابیہ اور طب۔ رد وہابیہ کو بالفاظ دیگر آپ مناظرہ کہہ لیں، رد بد مذہباں کہہ لیں، تو افتاء، طب اور یہ اس طرح کے رد و مناظرہ کے فن بھئی محض پڑھنے سے نہیں آتے۔ ان میں بھی طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ افتاء کا طبیب حاذق مفتی، ماہر مفتی ہو گیا، رد و مناظرہ کا ماہر مناظر ہو گیا۔ میں بھی ایک طبیب حاذق کے مطب میں 7 برس بیٹھا، اپنے والد گرامی مراد ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ مجھے وہ وقت، وہ دن، وہ جگہ، وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہیں۔ بحمد اللہ میں نے بھی 7 سال چھوٹی بڑی کتابیں پڑھانے کے ساتھ مختلف اکابر ماہرین سے مشق کی ہے، پھر اجازت نامہ لکھوایا۔ میں نے ایک بار ایک نہایت پیچیدہ حکم فرماتے ہیں کو بڑی کوشش و جان فشانی سے نکالا اور اس کی تائیدات ما تنقیح 8 ورق میں جمع کی، مگر جب حضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو طبیب حاذق کا ذکر آ گیا نا، تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ اس سے یہ سب ورق رد ہو گئے۔ وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک ان کا اثر باقی ہے۔ خود ستائی یعنی اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا جائز نہیں، مگر وقت حاجت اظہار حقیقت تحدیث نعمت ہے، یعنی ضرورت کے وقت اظہار حقیقت کے لیے اپنی تعریف خود کرنا اس کی اجازت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے فرمایا، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت 55 ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے خزانے میرے ہاتھ میں دے دے، بے شک میں حفظ والا ہوں اور علم والا ہوں۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے ماں سوا آپ کو ایسا اہل نہیں، اور ایسے موقع پہ اپنے آپ کو نہ پیش کرے اور رعایا اور امت کا اجتماعی نقصان ہو تو الٹا گناہ گار ہوگا بندہ، اور اہل ہوں تو پھر اپنے آپ کو نہ کرے، خام خواہ جنجال میں نہ ڈالے۔ بفضل و رحمت الہی، پھر بعون و عنایت رسالت پناہی عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، افتاء اور رد وہابیہ کے دونوں کامل فن، دونوں نہایت عالی فن، انہیں یہاں سے اچھا انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں کہیں نہ پائیے گا۔ غیر ممالک کی بابت میں نہیں کہتا، میں تو ہر شخص کو بطیب خاطر سکھانے کو تیار ہوں، یعنی بخوشی۔ سید محمد اشرفی صاحب تو میرے شہزادے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ انہی کے جد امجد
یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ و عطیہ ہے۔ آپ کے یہاں موجودین میں تفقع جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا صاحب بار شریعت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء یعنی سوالات سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں۔ طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ اسی طرح علم توقیت بھی ایک ایسا فن ہے کہ اس کے جاننے والے بھی معدوم ہیں، حالانکہ ائمہ دین نے اسے فرض کفایہ بتایا ہے۔ علماء موجودین میں تو کوئی اتنا بھی نہیں جانتا کہ فلاں دن آفتاب کب طلوع ہوگا اور کب غروب۔ اشتہار سے دیکھ کے تو ہم بھی جانتے ہیں علم سے۔ بہت سی عمر گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، جن صاحب کو جو کچھ لینا ہو وہ حاصل کرنے۔ سلونی قبل ان تفقدونی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد ہے کہ مجھے گم کرنے سے پہلے یعنی میری موت سے پہلے مجھ سے لے لو، پوچھ لو۔ اور شیخ سعدی کا قول بالکل صحیح ہے، قدر نعمت پس الزوال بود، نعمت کی قدر اس کے زائل ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ بود یا بود آئے گا؟ بود تو اس کے لیے ہوتا ہے نا، ماضی بعید کے لیے۔ پھر لینے والے کو چاہیے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے، اب طریقہ بھی لکھا ہے، تو اگرچہ کمالات سے بھرا ہوا ہو اپنے تمام کمالات کو دروازہ ہی پر چھوڑ دے اور یہ جانے کہ جو کچھ میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا، اور جو اپنے آپ کو بھرا سمجھے گا تو انائے کہ پر شد دیگر چوں پرد، بھرے برتن میں کوئی اور چیز نہیں ڈالی جاتی۔ وہ ان سے خاص طور پہ نا یہ میتھ بھی پڑھے ہوئے تھے اسکول کی، میراث کے مسائل لکھواتے تھے اعلیٰ حضرت۔ 8 بطن کا مناسخہ ایک دفعہ آ گیا۔ مناسخہ یہ ہے کہ ابھی مورے سے اول کی ترکہ تقسیم نہیں ہوا، ورثاء میں سے کوئی فوت ہو گیا اور اس نے بھی ورثاء چھوڑے، اس کو کہتے ہیں مناسخہ۔ یہ ایک بطن کا ہے، 8 بطن کا مناسخہ تھا، یعنی 8 مورث فوت ہو چکے تھے اور وراثت تقسیم نہیں تھے اور ہر ایک نے وارث چھوڑے تھے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں 2 دن اور 1 رات یا 1 دن اور 2 راتیں یعنی 1.5 دن لگا کے بڑے سائز کے 2 پیجوں پہ میں نے وہ سارے لکھے کیے، اور جب عصر کے بعد علماء بیٹھتے تھے، اعلیٰ حضرت پلنگ پہ ہوتے تھے اور اس پھر کرسیوں پہ علماء وہ اپنے سناتے تھے فتوے۔ تو فرماتے ہیں جب میں پورا سوال نامہ سنا کے فارغ ہوا نا تو اس دوران اعلیٰ حضرت آنکھیں بند کیے، انگلیوں پہ یوں یوں کر رہے تھے کچھ۔ جیسے ہی میں خاموش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے سب کے نام لیے، مورے سے اول سے لے کر، اور کہا یہ فلاں فوت ہوا، اس نے یہ چھوڑے، پھر ان میں فلاں فوت ہوا، اس نے یہ چھوڑے، فلاں، اور اب یہ ہیں، اور آپ نے فلاں کو اتنا ایسا دیا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، جمپ لگایا، کرسی سے کھڑا ہو گیا، میں نے 35 والی جانب وہ دونوں کاغذ رکھ کے میں نے کہا جی اس علم کا کوئی ذرا ہمیں بھی دے دیں۔ اعلیٰ حضرت بڑی عاجزی سے ٹال کے فرماتے ہیں بھئی یہ سب آپ کے جد اعلیٰ حضور غوث پاک کا فیض ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور آج کل تو حاصل کرنے والے ایسے ہیں کہ جب میں حسن میاں مرحوم آپ کے درمیانی بھائی کے مکان میں رہتا تھا، اس میں ایک زینہ سیڑھی جو باہر سے چھت پر گیا ہے، اس زمانے میں ایک مدرس صاحب کے ہدایہ آخرین سپرد ہوا۔ یہ کوئی آسان کتاب نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ جب انہوں نے کام چلتا نہ دیکھا تو مجھ سے پڑھنا چاہا، مگر شرط یہ کی کہ اس باہر کے زینے سے چھت پر مجھے بلا لیا کیجیے اور وہاں تنہائی میں پڑھا دیجا کیجیے۔ باہرلی سیڑھی تو چھت تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے کہا مولانا ہدایہ کا سبق کوئی سرقہ نہیں جو لوگوں سے چھپ کر ہو، مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ ایک صاحب یہیں کے فتویٰ نویسی کرتے تھے، وہ اس طرح لکھتے تھے کہ باہر سے جواب لکھ کر بھیج دیا، میں نے اصلاح دے کر بھیج دیا۔ ایک روز ان سے کہا گیا مولانا یوں جواب تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ آپ کی لکھی ہوئی عبارت کیوں کاٹی گئی اور دوسری عبارتیں کس مصلحت سے بڑھائی گئیں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ بعد نماز عصر اپنے لکھے ہوئے فتووں پر اصلاح لے لیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس مجمع میں آپ فرمائیں گے کہ تم نے یہ غلط لکھا، وہ غلط لکھا، اور مجھے اس میں ندامت ہوگی۔ اس بندہ خدا کے نام افریقہ اور امریکہ تک سے استفتاء آتے، مشہور تانوسی کے نام سے جو مور لگ کے جاتی تھی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ان کے نام سے جواب جاتا تو لوگ انہی کے نام استفتاح بھیجتے۔ اس زمانے میں مکہ معظمہ کے ایک عالم جلیل حضرت مولانا سید اسماعیل حافظ کتب حرم رحمۃ اللہ علیہ فقیر کے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ سے صرف ملاقات فقیر کے لیے کرم فرمایا تھا۔ ان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، فرمایا ایسا شخص برکت علم سے محروم رہتا ہے۔ یہی ہوا کہ وہ صاحب چھوڑ کر بیٹھ رہے یا بی اے پاس کرنے کی فکر میں، وہ جو مفتی تھا اس میں شاگرد کی عاجزی آگے عنوان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں بغرض تحصیل علم حضرت زید بن ثابت کے در دولت پر جاتا، ان کو حضور نے میراث میں سب سے بڑا عالم قرار دیا زید بن ثابت کو صحابہ میں، اور وہ بار تشریف نہ رکھتے تو برائے ادب ان کو آواز نہ دیتا، ان کی چوکٹ پر سر رکھ کر لیٹ رہتا، ہوا خاک اور ریتا اڑا کر مجھ پر ڈالتی۔ پھر جب حضرت زید کا شان اقدس سے تشریف لاتے فرماتے ابن ام رسول اللہ، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کرا دی؟ میں عرض کرتا مجھے لیک نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کراتا۔ یہ وہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم نے فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ سرکار معلم ہے نا۔ اہل بیت کا ادب۔ ایک مرتبہ حضرت زید گھوڑے پر سوار ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رکاب تھامی۔ حضرت زید نے فرمایا یہ کیا ہے اے ابن ام رسول؟ انہوں نے کہا ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ علماء کے ساتھ ادب کریں۔ اس پر حضرت زید گھوڑے سے اترے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا ہمیں یہی حکم ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ اب آگے ہارون رشید، استاذ کے قدم دھلانے والا شاگرد، عنوان ہے۔ ہارون رشید جیسے جبار بادشاہ نے مامون رشید کی تعلیم کے لیے حضرت امام کسائی سے، جو امام محمد کے خالہ بھائی اور اجلہ علماء قرائے سبا میں سے، عرض کیا فرمایا میں یہاں پڑھانے نہ آؤں گا، شہزادہ میرے ہی مکان پر آ جایا کرے۔ ہارون رشید نے عرض کی وہ وہیں حاضر ہو جایا کرے گا مگر اس کا سبق پہلے ہو۔ فرمایا یہ بھی نہ ہوگا بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا۔ غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاقاً ایک روز ہارون رشید کا گزر ہوا، دیکھا کہ امام کسائی اپنے ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں اور مامون رشید پانی ڈالتا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر اترا اور مامون رشید کے کوڑا مارا اور کہا بے ادب، خدا نے دو ہاتھ کس لیے دیے؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پاؤں دھو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ابو معاویہ عزیز کی دعوت کی، وہ آنکھوں سے معذور تھے۔ جب آفتابہ اور چلمچی، یہ برتن ہے، ہاتھ دھونے کے لیے لائی گئی تو چلمچی خدمتگار کو دی اور آفتابہ خود لے کر ان کے ہاتھ دھلائے اور کہا آپ نے جانا کون آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ہارون۔ کہا جیسی آپ نے علم کی عزت کی اللہ ایسی اللہ عز و جل آپ کی عزت کرے۔ ہارون رشید نے کہا اسی دعا کے حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں جب کوئی عالم تشریف لاتے بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے سرو قد کھڑا ہوتا، بالکل سیدھا۔ یعنی ایک بار درباریوں نے عرض کی یا امیر المومنین روب سلطنت جاتا ہے۔ درباری ہر دور چونن خناس، ہاں، علماء کے بھی، مشائخ کے، پیروں کے، جناب وزیروں کے، بادشاہوں کے۔ جواب دیا اگر علماء دین کی تعظیم سے روب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہارون رشید کا روب روئے زمین کے بادشاہوں پر بدرجہ اتم تھا۔ سلاطین نصارہ اس کا نام لیتے تھراتے تھے۔ اس کی ایک مثال دی انہوں نے، عیسائیہ کا بیٹا۔ تخت قسطنطنیہ پر ایک عیسائیہ عورت حکمران تھی، وہ ہر سال خراج ادا کرتی۔ جب مر گئی اس کا بیٹا تخت بیٹھا اور خراج نہ حاضر کیا۔ ادھر سے خراج کا مطالبہ ہوا تو اس نے ہارون رشید کی خدمت میں ایک ایلچی یعنی قاصد کے ہاتھ اس مضمون کی تحریر بھیجی کہ وہ مر گئی جو خود پیادہ بنی تھی اور آپ کو رخ بنایا تھا۔ شطرنج کا ایک مہرہ ہے۔ یہ تحریر لے کر ایلچی جب حاضر دربار ہوا، وزیر کو حکم ہوا سناؤ۔ وزیر نے اسے دے کر عرض کی حضور مجھ میں تاب نہیں جو اسے سنا سکوں۔ فرمایا لا مجھے دے، اور اس تحریر کو پڑھا خود۔
بادشاہ کو دیکھتے ہی ایسا جلال آیا جسے دیکھ کر تمام دربار بھاگ گیا، صرف وزیر اور وہ ایلچی رہ گئے۔ وزیر کو حکم ہوا کہ جواب لکھ۔ اس نے ارادہ لکھنے کا کیا، مگر رعب شاہی اس قدر غالب تھا کہ ہاتھ تھر تھرانے لگا اور قلم نہ چلا۔ پھر فرمایا لا مجھے دے، اور یوں لکھا، یہ خط ہے خدا کے بندے امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے روم کے کتے فلاں کو کہ او کافرہ کے جنے، جواب وہ نہیں جو تو سنے، جواب وہ ہے جو تو دیکھے گا۔ یہ کس نے لکھوایا؟ ہارون رشید نے۔ یہ فرمان ایلچی کو دیا اور فوراً لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ ایلچی کے ساتھ لشکر لے کر پہنچے اور جاتے ہی قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس بادشاہ عیسائی کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بہت گری اور زاری کی، ہاتھ پاؤں جوڑے، خراج دینے کا وعدہ کیا، چھوڑ دیا اور تاج بخشی کر کے واپس آئے۔ ابھی ایک منزل آئے تھے کہ خبر پائی، اس نے پھر سرتابی کی، فوراً واپس گئے اور پھر فتح کی اور پھر اسے گرفتار کر لیا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور خوشامد کی، پھر چھوڑ دیا۔ ایسے جبار بادشاہ کی علماء کے ساتھ یہ طرز تعظیم تھی، یعنی جبار اور یوں کہہ لیں کہ ڈاڈا اتنا تھا کون؟ خلیفہ ہارون الرشید، لیکن علماء کی تعظیم کرتا تھا۔ جی خلیفہ ہارون الرشید مشہور تو یہی ہے، بلکہ وہ تو پہلے کا ہے، یہ عہد مغلیہ اورنگزیب عالمگیر جو ان میں بادشاہ ہوا ہے، آخری تو بادشاہ مظفر شاہ تھا غالباً۔ اورنگزیب عالمگیر کو اعلی حضرت عظیم البرکت نے 12ویں صدی کا مجدد لکھا ہے۔ جو بادشاہ تھا، بادشاہ وقت تھا۔ ٹوپیاں اور یہ کتابت، یہ اس کا پیشہ تھا، ٹوپیاں بنتا تھا اور کتابت۔ جس نے فتح عالمگیری مرتب کروایا ہے، یہ شیخ احمد المروم اللہ جیون ہندی اس کے استاد ہیں، تفسیرات احمدی اور نور الانوار والے۔ شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی، وہ جن کا چنوں والا واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ مرتبین فتح عالمگیری میں سے ہیں، یہ بھی شاہ ولی اللہ کے والد گرامی۔ اس کے بعد ہندوستان میں کبھی بھی سلطنت اسلامیہ قائم نہیں ہوئی۔ مغلیہ عہد کے بعد یعنی حکومت کی طرف سے باقاعدہ قانون کے طور پہ اسلام نافذ ہوا۔ نہیں پتہ، مامون الرشید تو غیر معتزلی ہو گیا تھا، یہ معتزلی تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل کی شہادت کا ذریعہ بھی یہی بنا نا، وہ مسئلہ خلق قرآن میں۔ اب پتہ نہیں، وہ امام محمد کا تو یہ آ گیا ذکر کہ ہارونیات اسی کے ماں پر لکھی گئیں۔ یہ کون سا سن بنتا ہے؟ دوسری صدی بنتی ہے نا، دوسری یا تیسری؟ دوسرے میں امام اعظم کا وصال ہے۔ ہاں جی، صدی صد سے ہے نا، 100 سے 150 ہجری میں امام اعظم کا وصال ہوا ہے، یعنی دوسری صدی کے وسط میں۔ جی ہجرت سے سن 11 ہجری میں سرکار کا اپنا وصال ہے نا۔